اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کے اعمال دو قسم کے ہیں، اعمال مشترکہ اور اعمال مخصوصہ۔ اعمال مشترک وہ ہیں جو تینوں شب قدر میں اکٹھے بجا لے جاتے ہیں، اور اعمال مخصوصہ وہ ہیں جو ہر ایک رات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اعمال مشترک میں پہلا عمل غسل کرنا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان راتوں کا غسل غروب آفتاب سے متصل کرنا بہتر ہے تاکہ نماز مغرب کو غسل کے ساتھ پڑھا جائے۔ دوسرا 2 رکعت نماز پڑھے جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورۃ توحید پڑھے، اور فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ یہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہ بخش دے گا۔ تیسرا عمل قرآن مجید کو کھولے اور اپنے سامنے رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجو وان یرجان تجعلنی من اتقائک من النار۔ خدایا میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے کہ تیری نازل شدہ کتاب کے ذریعے اور اس میں جو کچھ ہے اس میں تیرا عظیم نام ہے اور تیرے نیک نام ہے، اس میں جو کچھ ہے اس میں تیرا عظیم نام ہے اور تیرے نیک نام ہیں، اور جس سے خوف کیا جاتا ہے اور امید لگائی جاتی ہے۔ تو مجھ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اور اس کے بعد جو بھی حاجت اللہ کریم سے طلب کرے وہ یقیناً پوری ہوتی ہے۔ اعمال مشترکہ کا چوتھا بڑا عمل قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھے اور کہے، اللہم بہذا ھذا القرآن بحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ خدایا اس قرآن کے حق کے واسطے سے اور اس شخص کے حق کے واسطے سے جن کو تو نے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ہر مومن کے حق کے واسطے سے جس کی تو نے اس میں مدد سرائی فرمائی ہے، اور تیرے حق کے واسطے سے ان کے اوپر کوئی تجھ سے زیادہ تیرے حق کا پہچاننے والا نہیں ہے۔ اور پھر 10 مرتبہ کہے بک یا اللہ ہو، بک یا اللہ ہو، بک یا اللہ ہو۔ پھر 10 مرتبہ کہے بے محمد بے محمد بے محمد۔ پھر 10 مرتبہ کہے بے علی بے علی بے علی، اور ان پر تیرے حق کا واسطہ، پس کوئی نہیں جانتا تیرے حق کو تجھ سے بڑھ کر اے اللہ۔ تیرا واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، علی علیہ السلام کا واسطہ 10 مرتبہ کہے، بے فاطمہ سلام اللہ علیہ 10 مرتبہ کہے، بالحسن 10 مرتبہ کہے، 10 مرتبہ کہے، بالحسین 10 مرتبہ کہے، بعلی ابن الحسین 10 مرتبہ کہے، بمحمد ابن علی 10 مرتبہ کہے، بجعفر ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ کہے، بموسیٰ بن جعفر 10 مرتبہ کہے، علی بن موسیٰ 10 مرتبہ کہے، محمد ابن علی جعفر ابن محمد، پھر 10 مرتبہ کہے علی ابن محمد، پھر 10 مرتبہ کہے حسن ابن علی، پھر 10 مرتبہ کہے بالحجہ۔
علی بن محمد کا واسطہ، حسن بن علی کا واسطہ، حجت قائم کا واسطہ، پھر اپنی حاجات کو طلب کرے تو یقیناً رب کریم اس کی حاجات کو بھر لاتا ہے۔ پانچواں، اس رات کا مشترکہ عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو ساتویں آسمان کا منادی ندا کرتا ہے کہ بطن عرش سے کہ خداوند عالم نے بخش دیا اس شخص کو جو زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے، رات بھر بیدار رہے۔ روایات میں ہے کہ جو شب قدر میں بیدار رہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے وہ آسمانوں کے ستاروں اور پہاڑوں اور دریاؤں کے اعداد کے برابر ہوں۔ اس شب کے مشترکہ اعمال میں 100 رکعت نماز پڑھنا ہے، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بہتر ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورۃ توحید پڑھے۔ آٹھویں، اس شب کی یہ دعا بہت فضیلت، یہ دعا پڑھے اللہم انی امسیت لک، مکمل دعا۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ خدایا میں نے شام کی ہے، بندہ آستاں حوض کی طرح جو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور اپنے نفس سے کسی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کی اپنے نفس پر اور تجھ سے اعتراف کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری اور اپنی تدبیر کی کمی کا۔ تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، اور جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے، اور جس کا تو نے تمام مومنین مومنات سے وعدہ کیا ہے بخش دینے کا اس رات میں اسے پورا کر دے، اور جو تو نے مجھ کو دیا ہے اس کو مکمل عطا کر۔ میں تیرا مسکین، حاجت مند، کمزور اور فقیر اور ناتواں بندہ ہوں۔ خدایا مجھ کو اپنے ذکر کا بھولنے والا نہ قرار دینا، اس میں جس کو تو نے عطا کیا ہے، اور نہ اپنے احسان سے غافل کرنا جس میں تو نے مجھ کو عطا کیا ہے، نہ اپنی قبولیت سے مایوس ہونے والا بنانا، چاہے دیر بھی ہو جائے۔ مجھ سے راحت میں نقصان یا سختی میں آسائش یا عافیت میں یا بلا میں یا تنگی میں یا نعمت میں، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اس دعا کو امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ ان راتوں میں پڑھے قیام و قعود اور رکوع و سجود کی حالت میں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان راتوں میں بہترین اعمال طلب مغفرت اور اپنے دنیا و آخرت کے مطالب کے لیے دعا کرنا ہے، اور اپنے والدین، اپنے عزیزوں اور برادران ایمانی اور زندہ مردہ کے لیے دعا کرنا، اور ذکر خدا اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے جتنا ممکن۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ دعائے جوشن کبیر ان تینوں راتوں میں پڑھنا انتہائی ثواب کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ ان تینوں شبوں کے مخصوص اعمال بھی ہیں۔ 19 کی رات کے مخصوص اعمال ہیں، 21 کی رات کے مخصوص اعمال ہیں، 23 کی رات کے مخصوص اعمال ہیں۔ 19 کی شب کے مخصوص اعمال میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 مرتبہ کہنا، اللہم لعن قاتلۃ امیر المؤمنین لا تعداد مرتبہ پڑھنا۔ اس کے علاوہ یہ دعا پڑھنا، یا ذلذی کونو۔ اس کے علاوہ چوتھا یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعل فیما تقضی، اللہم اجعل فیما تقضی وتقدر من الامر۔ یہ دعا مکمل پڑھنا بہت ثواب کا حامل ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جو بھی حاجت اللہ کریم سے طلب کرے اللہ کریم اس کی حاجت بھر لاتا ہے۔ اسی طرح 21ویں رات کے اعمال میں اس رات کی فضیلت 19ویں شب سے زیادہ ہے۔ چاہیے کہ اس شب میں غسل، بیداری، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، اور ساتھ قل هو اللہ والی نماز، قرآن کو سر پر رکھنا، 100 رکعت نماز، دعا جوشن کبیر وغیرہ کا عمل بھی بچا لائے۔ جو بھی مشترکہ اعمال ہیں وہ بھی اس شب میں بجا لانا انتہائی ثواب کا باعث ہے۔ جو دعائیں کافی کی سند کے ساتھ
مکنہ و مصباح میں مرسل طور پر نقل ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس دعا کو 21ویں رمضان کی رات میں پڑھے، یا مولج اللیل فی النہار و مولج النہار فی اللیل و مخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، یا رازقو من یشاء بغیر حساب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنی والامثال العلیاء والکبریاء والعلاء۔ یہ دعا مکمل پڑھنی ہے جو اسکرین پہ آ رہی ہے۔ یہ 21ویں رمضان کی رات کو پڑھنے کی دعا ہے اور اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی۔ اسی طرح 23ویں رات کے اعمال میں یہ دعا پڑھنا، اس دعا کے پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ یا رب لیلۃ القدر وجعلها خیرا من الف شہر، یہ دعا مکمل پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے شب قدر کے رب، اس کو 1000 مہینہ سے بہتر بنانے والے، اور رات دن، پہاڑ، دریا، تاریکی اور روشنی، زمین و آسمان کے پروردگار، اے پیدا کرنے والے، اے صورت گر، اے مہربان، اے نعمت دینے والے، اے اللہ، اے رحمان، اے قائم بذات خود، اے اللہ، اے پیدا کرنے والے، اے اللہ، اے اللہ، تیرے ہی لیے بہترین نام ہیں اور بلند مثالیں اور بزرگی اور نعمتیں ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ درود نازل کر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے نام کو تو قرار دے آج کی رات خوش بختوں میں، اور میری روح کو شہیدوں کے ساتھ، اور میرے عمل کو مقام علیین میں، اور میری غلطیوں کو بخشا ہوا، اور مجھ کو عطا کردہ یقین جو مجھے میرے دل سے ملا رہے، اور ایمان جو مجھ سے شک کو دور کر دے، اور تو مجھے راضی کر دے اس سے جو تو نے تقسیم کیا ہے، اور مجھ کو عطا کر دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی، اور ہم کو بچا لے جہنم کی جلتی ہوئی آگ سے، اور مجھ کو توفیق عطا کر اس رات میں اپنے ذکر، شکر اور اپنی طرف رغبت کی، اور انابت اور توبہ کی، اور توفیق کی جو تو نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ روایت کی ہے محمد بن عیسیٰ نے اپنی سند سے سہل لوگوں سے انہوں نے فرمایا، 23ویں شب میں ماہ رمضان کی اس دعا کو رکوع و سجود میں پڑھنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ دعا کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے اپنی حاجت طلب کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس رات میں یہ دعا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور آخر تک پڑھتے وقت اس دعا کو رکوع و سجود، قیام و قعود کی حالت میں مقرر بار بار پڑھتا رہے، اور شب آخر ماہ رمضان میں بھی پڑھے، اس کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہے۔